ہے نور علی نور کیوں، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے گا ہمارا، مدفن بنے گا ہمارا، سرکار کا مدینہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ذکر معراج۔ یہ ہے آج کا پروگرام ہمارا ذکر معراج۔ یہ مہینہ ہے رجب کا، اور اس مہینے کی 27 رجب کو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا، ٹھیک ہے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اور یاد رکھیں، جو نبی ہوتا ہے ان کا دل جاگتا ہے، آنکھ سوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتا ہے ان کا دل جاگتا ہے، آنکھ۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرض کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبریل امین علیہ السلام نے نہایت ہی ادب کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کس جگہ پر؟ ابھی وہ حصہ مسجد حرام کے اندر ہے۔ مسجد حرام معلوم ہے جہاں خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ سے بالکل ہی قریب پر یہ جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض کو اس کی نشاندہی بھی ہے کہ بھئی اس جگہ پہ حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان عالی شان تھا۔ اس جگہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم میں لے کر آئے۔ حتیم سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں، حتیم یوں ہے جیسے خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، تو 4 کونے کے ساتھ ایک دیوار بنی ہوئی، ایک کونے سے دوسرے کونے تک، اور وہ قد جتنی ہے، یعنی آدھے آپ لوگ جتنے چھوٹے بچے ہیں نا اس طرف جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قد جتنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اونچی سی ایک دیوار ہے، اور یوں کر کے بنی ہوئی ہے، یوں، کیسے؟ ہاتھ کے اشارے سے کیسے بنی ہوئی ہے؟ جیسے آدھا گول دائرہ ہوتا ہے نا، آدھا گول دائرہ۔ اس جگہ پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام لے کر آ گئے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے کا سفر ہوا، مسجد اقصیٰ، پھر آگے 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 آسمانوں کی سیر کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا دیدار کیا؟ اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اچھا، یہی دیدار کی بات لے کر دیدار کرنا چاہتا ہوں رب کریم، تو یہ دیدار کی حسرت لے کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی عرض کی اللہ پاک سے، تو عرض کی ربی ارینی، کیا عرض کی؟ اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ جب ذکر معراج سنیں گے تو یہ آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی سننے میں، علماء کرام بیان کریں گے تو کیا چیز ملے گی؟ ربی ارینی، ربی۔ اور ایک اور جملہ ہے وہ بھی یاد کر لیں، لن ترانی۔ پہلے والا کیا ہے؟ ربی ارینی، دوسرا والا لن ترانی، یہ آپ سنیں گے،
موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ ربی ارینی. اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا، یعنی اپنی زیارت کروا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لن ترانی. کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا عرض کی؟ ربی ارینی، مجھے اپنے دیدار دکھا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پیارے بچوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی تو خود جبریل امین علیہ السلام آئے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور اللہ پاک نے اپنا دیدار کروایا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک شعر میں شاہ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری تجھی کو ہے زیبائے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی کہیں تقاد وصال کے تھے. یہ مشکل اشعار ہیں لیکن یہ ان واقعات کی جو نا یہ ترجمانی کر رہا ہوتا ہے، یعنی ان واقعات کو بتا رہا ہوتا ہے اشعار کی صورت میں. یہ کہ بچوں کا پروگرام ہے، اب جشن معراج ہے، معراج کا تذکرہ ہے، تو یہ ابتدا ہوئی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا. یہ پورے قصے ہیں، پورے واقعات ہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ کڈس مدنی چینل نے جو ہے وہ ذکر معراج، جشن معراج کی ٹرانسمیشن جو ہے ماشاءاللہ شروع کر دی ہے. فیضان معراج کی ٹرانسمیشن شروع ہو گئی ہے. تو آئیے آگے کی جانب چلتے ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. چلیں جی شروع کیے. معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی. ہے صف آرا سب حور و ملک اور خل سجاتے ہیں. ایک لائن پڑھیں. ہے صف آرا سب حور و ملک علما خلد. ایک لائن تو یہاں تک ہوگی نا، پڑھیں. اور غلما خلد سجاتے ہیں. یاد ہوئی ہے؟ ان کو یاد کروانا پڑے گا، ٹھیک ہے. چلیں پڑھیں. ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. کس کو یاد ہو گئی؟ تھوڑی سی دوبارہ پڑھیے. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. چلیں بار میں پڑھیں اس کو. یہ کلام جو ہے یہ امیر السنت دامت برکاتہ مناری کا لکھا ہوا ہے. آپ سب بچوں نے پڑھنا بھی ہے، جھوم کے پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے. جتنا یاد ہو رہا ہے، جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا پڑھیے. شروع. ہے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے. ایک دھوم گئے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے گئے. ہے آج فلک روشن ہے، تارے بھی جگمگ گئے. آج فلک روشن ہے، تارے بھی جگمگ محبوب خدا کے آتے گئے. 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 یہ عز و جلال اللہ، یہ عز و جلال اللہ، یہ عز و کمال اللہ، یہ عز و جلال اللہ، یہ عز و کمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ، یہ حسن و جمال اللہ. معراج کو دھولا جاتے گئے. یہ حسن و جمال اللہ. معراج کو دھولا جاتے گئے. اقصیٰ میں سوارے جب پہنچے، اقصیٰ میں سوارے جب پہنچے، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر. اقصیٰ میں سوارے جب پہنچے، اقصیٰ میں سوارے جب پہنچے، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت
اب بڑھ کر سرکار جگہ فرماتے گئے، سرکار جگہ فرماتے گئے، اے صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، معراج کی شب تو یاد رکھا، معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ غم، عطار اسی امید پہ غم، دن اپنے گزارے جاتے گئے، عطار اسی امید پہ غم، دن اپنے گزارے جاتے گئے، صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے گئے، ایک دھوم گئے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے گئے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی آنے والی۔ میرا نام محمد حسن عطا ہے، میں ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ عابد باپو، میں آپ کے پروگرام اچھے بچے کو بہت مس کر رہا ہوں، کیونکہ میں مدرسہ المدینہ میں جاتا ہوں۔ آج میں پروگرام ذکر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت سناؤں گا۔ معراج کی شب کو یاد رکھا، معراج کی شب کو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم، عطار اسی امید پہ ہم، دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے جاتے ہیں، اسلامی زندہ باد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ چلیں یہ اس کا ایک شعر آپ لوگ یاد کریں، آپ نے بہت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی، سیدھے بیٹھیں سیدھے سیدھے، ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، اتنا کس کو اس کا یاد ہوا؟ ہیں صف آرا سب حور و ملک، پڑھیے، ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، کس کو یاد ہوا؟ آپ سنائیے۔ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں۔ جی آپ بھی سنائیں گے، جلدی سے یاد کیجئے، ہیں صف آرا سب حور و ملک، اتنا کس کو یاد ہو گیا؟ کیا ہو گیا بھائی، اتنا سب یاد نہیں ہو رہا کیا؟ جی سنائیے، بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا، کھڑے کیوں ہو رہا ہے؟ مائک میں مائک لے کر آئیے ادھر، اور کس کو یاد ہو؟ مائک نے پیچھے، ہیں صف آرا سب حور و ملک، چلیں سنائیے مائک میں، ہے صف آرا حور و ملک، ہیں صف آرا سب حور و ملک، پیچھے دیں، ہے صف آرا سب حور و ملک، اور اگلا، ہے صف آرا سب حور و ملک اور علم کو سجاتے ہیں صف آرا، سب، پڑھیے، ہے صف آرا ہیں صف آرا سب حور و ملک، ہیں صف آرا سب حور و ملک، صف آرا سب حور و ملک، آئیے، ہے صف آرا حور و ملک، نہیں دوبارہ، ہیں صف آرا ہے صف آرا حور و ملک، سب حور و ملک، سب حور و ملک، ملک، ٹھیک ہے، یہ شعر آپ لوگوں نے یاد کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہیں صف آرا سب حور و ملک، ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، اور غلمہ ایک لائن ہو گئی ہے، کس کس کو یاد ہو گئی؟ ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں، ہے صف
اے نہیں ہیں، اے صف اے نہیں ہیں، اے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجا، اور میں خود خود نہیں ہے، اور غلمہ خلد، اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. میں خلد سجاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھوڑی اور کوشش کریں، ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیان سناتے ہیں. چلیں کال ادھر آئیے، کیا بتائیں گے بھئی آج آپ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو عظیم الشان معجزات. زبردست زبردست، سنائیے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انبیاء اکرام علیہ السلام کو بے شمار کمالات عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزہ بھی ہے. معجزات نبیوں کے سچے ہونے کی دلیل ہوتے ہیں. کسی کو چمکتے ہاتھ کا معجزہ عطا کیا گیا، کسی کو مردے زندہ کرنے کی طاقت عطا کی گئی، کسی پر آگ ٹھنڈی کر دی گئی، تو کسی کو جنات، ہوا، پرندے اور جانوروں پر حکومت عطا کی گئی، اور کسی کو زمین و آسمان کی نشانیاں دکھائی گئیں. لیکن بچوں، اگر بات کی جائے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ پاک نے آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ بے شمار معجزات عطا فرمائے. وہ معجزات جو آپ سے پہلے نبیوں کو عطا کیے گئے، اور وہ معجزات بھی جو کسی کو عطا نہ ہوئے، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے. بلکہ آپ تو سراپا معجزہ بن کر تشریف لائے. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لا تعداد معجزات میں سے 2 معجزے سب سے عظیم ہیں. نمبر 1 قرآن پاک، کائنات کی سب سے عظیم کتاب جو رب کا کلام ہے. وہ قرآن جو ہدایت ہے، وہ قرآن جو رحمت ہے، جو اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور جسے آخر نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل کیا گیا. قرآن کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم الشان معجزہ ہے جس کی مثال نہ آج تک کوئی لا سکا ہے، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا عظیم الشان معجزہ سفر معراج ہے. یہ وہ عظیم سفر ہے کہ جس کے ذکر سے ایمان تازہ ہوتا ہے. یہ وہی سفر ہے کہ تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملتی. سائنسدانوں نے ترقی کرنی تھی، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں طے ہونے تھے، چاند اور مریخ پر جانے کے دعوے بھی ہونے تھے. اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کا ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس کا جواب ساری دنیا کی سائنس کے پاس بھی نہیں ہے. معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسمانوں، جنت و دوزخ، عرش الہی سمیت لا مکان کی سیر کرا کر بتا دیا کہ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کی رفتار ایک طرف اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے اور آنے کی رفتار ایک طرف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آ لیے تھے. مولانا حضرت حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی کیا خوب فرماتے ہیں، شب معراج وہ دم بھر میں پلٹے لا مکاں ہو کر، شب معراج وہ دم بھر میں پلٹے لا مکاں ہو کر، بہار ہشت جنت دیکھ کر ہفت آسماں ہو کر، وہ جس راہ سے گزرتے ہیں بستی رہتی ہے مدت تک، نصیب اس گھر کے جس گھر میں وہ ٹھہریں مہمان ہو کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کیا آپ کو معلوم ہے. معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے
اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا۔ زمین سے سدرۃ المنتہا تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ چلیں مائک پہ بتائیے، سیدھے ہاتھ سے بیٹا، سیدھے ہاتھ سے۔ 50,000 سال۔ آپ بتائیے، مائک لے کر آئیے۔ ادھر جا کے بولیے، بتائیے۔ 50,000 سال۔ سب مل کر بولیں۔ جواب؟ ایک اور سوال، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے کتنے سال پہلے سے جنات زمین پر رہتے تھے؟ کون ہے آلے بچے؟ 2,000 سال۔ برابر آلے بچے؟ 2,000 سال۔ 2,000 سال۔ سب مل کر بولیں۔ 2,000۔ جواب؟ سب سے آخر میں موت کسے آئے گی یہ معلوم ہے؟ کون ہے آلے بچے؟ کو دے بیٹا مائک دے نا، جن کا مائک ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام کو۔ نام؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ برابر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ اچھا پھر ہاتھ نیچے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ نیچے کر لینا ہے پھر، برابر ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جی، حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ جواب؟ زمین پر بننے والی پہلی مسجد کون سی ہے؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام۔ آپ بتائیں۔ مسجد حرام۔ مسجد حرام۔ سب مل کر بولیں۔ جواب؟ ماشاء اللہ۔ ترکی کے کس شہر میں وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا؟ الفا۔ دوبارہ۔ الفا۔ 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 آپ کون والے بچے بیٹے؟ کون والے بچے کو؟ سیدھے ہاتھ سے بیٹا، سیدھے ہاتھ سے۔ الفا۔ یہ ہے عرفا۔ کیا ہے؟ عرفہ۔ کلفا کلفا کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سب سے پہلے السلام علیکم الفاظ کس نے ادا کیے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سب مل کر بولیں۔ بیٹا ہاتھ نیچے کریں نا۔ پل صراط کہاں پر بنا ہوا ہے؟ چلے بچے جہنم کے اوپر۔ آگے والے بچے بیٹا اب تو ہاتھ نیچے کر لیں گے نا۔ پل صراط جہنم کے اوپر۔ جی، پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ پل صراط کہاں بنا ہوا ہے؟ جس کے اوپر سے گزرنا ہے، اور جب اس کو پار کر لیں گے تو اس کو پار کر کے کیا ہے؟ جنت۔ کیا ہے؟ جنت۔ پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، ٹھیک ہے؟ تو پل صراط سے اللہ تعالی ہمیں آسانی کے ساتھ جو ہے عافیت کے ساتھ گزار دے، آمین آمین۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جوابات دیے، کچھ کالز لے لیتے ہیں۔ میرا نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ پروگرام ہے ذکر معراج اور سیگمنٹ ہے وجود مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑوس کے بچے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں،
پیارے پیارے عابد بھائی اور جی۔ تمام بچوں کو میری طرف سے شب معراج مبارک. جزاک اللہ خیرہ. مبارک نہیں، مبارک، خیر مبارک، خیر مبارک. ماشاءاللہ یہی شعر. یہ شان تمہارے ہے آقا، یہ شان تمہارے ہے آقا، تم عرش برے تک پہنچے گو، تم عرش بری تک پہنچے گو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا جوڑا کوئی نہیں، ورنہ کوئی نہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور پڑھ لیں. میں ہوں احمد ایان اتاری. میں ہوں غلام حود اتاری. ماشاءاللہ. ہم دونوں بھائی توسع شریف سے ہم آج قصیدہ معراج سنائیں گے. ہم گناہگاروں سے کتنا پیار ہے سرکار کو، ہم گناہگاروں سے کتنا پیار ہے سرکار کو، آپ نے حق میں ہمارے کی دعا معراج میں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور پڑھ لیں. میں محمد حسن رضا ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو قصیدہ معراج سناؤں گا. تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا سے بے نیازی، کہیں تو جوش لنترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین بھیا. تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا بے نیازی. تبارک اللہ شان تیری، تجھے کو زیبا بے نیازی. کہیں تو وہ جوش لطرانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. میرے محمد پیارے بنے دولا دولا، میرے محمد بنے گے دولا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زبردست زبردست. تو آئیے ایک ہم آپ کو سیگمنٹ دکھانے لگے ہیں، اس کا نام ہے آؤ بچوں سیر کریں. آج ہے میرے آقا کی معراج ہے، میرے آقا کی معراج ہے، میرے آقا کی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، مسجد اقصی دنیا میں بننے والی دوسری مسجد ہے. مسجد اقصی سرزمین انبیاء فلسطین کے شہر القدس میں ایسٹ کی طرف واقع ہے. مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. بچوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی میں داخل ہونے کے 10 دروازے ہیں اور اس مسجد میں تقریباً 5 لاکھ نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ مسجد اقصی کا وہ منبر اور محراب ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بنوایا تھا. کتابوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ مسجد اقصی کو جناتوں کے ذریعے تعمیر کروایا گیا تھا، مگر اوپر کی مسجد کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ جنات کی تعمیر ہے. لیکن بچوں، اسی مسجد اقصی کے بیسمنٹ میں آج بھی وہ قدیم مسجد موجود ہے جس کی تعمیر کو دیکھ کر واقعی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعمیر جنوں کے ذریعے ہی کروائی گئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی تھی.
اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء کرام علیہ السلام نے ملاقات کی تھی۔ بچوں، یہ وہ مقام ہے جہاں معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری براق کو باندھا تھا۔ لوگوں کی رہنمائی کے لیے یہاں ایک کنٹا لگایا گیا ہے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ یہاں براق کو باندھا گیا تھا، اور اب اس جگہ مسجد بنا دی گئی ہے جسے مسجد براق کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ وہ خاص چھوٹی پہاڑی ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز فرمایا تھا۔ اسلام کے مشہور عاشق رسول سپہ سالار حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اس پہاڑی کے آس پاس ایک خوبصورت قبہ یا گنبد بنوایا جسے قبۃ الصخرہ یعنی ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ قربان نشانو عظمت پر سوئے گئے، چین سے بستر پر جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے گئے۔ پیارے بچوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر تشریف لے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی۔ اس مبارک مقام کی پہچان کے لیے یہاں پر ایک چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا اور ایک مصلی بنا دیا گیا تاکہ لوگ یہاں آ کر نماز پڑھیں اور برکتیں حاصل کریں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ ساری زیارتیں مسجد اقصی کی باؤنڈری کے اندر ہی ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی زیارتیں اس مقدس شہر میں موجود ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مسجد اقصی کی زیارت کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ، بہت اچھے انداز سے ڈاکومنٹری وغیرہ تیار کی گئی، آپ لوگوں نے دیکھی؟ چلیں میں آپ سے اسی سے متعلق سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ مائک دیں۔ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جواب، مسجد اقصی میں محراب اور منبر جس نے بنایا تھا ان کا نام بتائیے۔ سلطان صلاح الدین سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ جی ماشاء اللہ، جواب، جہاں براق باندھا تھا، یہ براق باندھا کس نے تھا؟ جی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ جواب، جب براق بنا گیا تھا وہاں پہ کس نام سے مسجد بنائی گئی؟ جی مسجد براق۔ مسجد براق۔ جواب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ بچے انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائیں گے معراج شریف کے حوالے سے کہ پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی۔ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ کون بتائے گا پہلے آسمان کے بارے میں؟ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگ بتائیں گے، چھوٹے والے بچے آ جائیں۔ سیگمنٹ شان انبیاء، آ جائیں۔ معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج اسٹارٹ ہوا اور جب آسمانوں کی جانب گئے، آسمانوں کی بھی سیر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نبیوں سے ملاقات کی۔ تو یہ کون بتائے گا کہ پہلے آسمان پر کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی مائک میں بتائیے۔ سیدھے کھڑے ہوئیے، لائن بنا لی آپ لوگوں نے، یوں کھڑے ہوئے، یوں۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور کوئی بتائیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور تمام انسانوں کے والد ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر ہے۔ آدم علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کو سب سے پہلے دنیا میں نبی بنا کر بھیجا گیا۔ تو پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ زبردست زبردست، بیٹھیے۔ دوسرے آسمان پر کن سے ملاقات ہوئی تھی؟ یہ کون بتائے گا؟ آپ بیٹھیے بیٹھیے۔ پہلے آسمان پہ یہ آپ سے سنیں گے ہم، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت
یحییٰ علیہ السلام. جی. دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یعنی یہ ذہن میں رکھنا ہے دوسرے آسمان پر کتنے؟ 2 نبی علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں کزن ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام خود اللہ پاک نے رکھا. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلے آسمان پہ، حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے، تیسرے آسمان پر کون بتائے گا؟ تیسرے آسمان آپ بتائیں گے؟ چلیں بتائیے. تیسرے آسمان پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. آپ علیہ السلام بھی نبی ہیں، آپ کے والد صاحب بھی نبی ہیں، آپ کے دادا بھی نبی اور آپ کے پردادا بھی نبی تھے. کس نبی علیہ السلام کے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے. ان سے کون سے آسمان پہ ملاقات ہوئی تھی؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے. جی. چوتھے آسمان پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہے. حضرت چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. جلدی. حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. جواب. اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا لقب کیا ہو گیا؟ ادریس. اور آپ اسی سے بہت مشہور ہیں. پہلے آسمان پہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. اور تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، سب نہیں بولا ہے. تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام. اور چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام. اب بتائیں گے پانچویں آسمان کے بارے میں. پانچویں آسمان پر بیٹا یوں کھڑے ہوئے ہیں، یوں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. تیسرے پر، حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر، حضرت ادریس علیہ السلام. پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام. حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں. ان کے بھائی ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے کون بھائی ہیں؟ حضرت ہارون. سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام. اور آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے. تو عمر میں بڑا کون تھا؟ حضرت ہارون. حضرت عمر میں بڑے کون تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. ماشاء اللہ. پہلے آسمان پر، حضرت آدم علیہ السلام. پانچویں آسمان پر، تیسرے پر، حضرت یوسف علیہ السلام. زور سے بولیں. حضرت یوسف علیہ السلام. چلیں اب بات کریں گے چھٹے آسمان کی. جی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چھٹے آسمان پہ بتانا ہے آپ نے. چھٹے آسمان پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے جو بھائی تھے، بہت مشہور ہیں، ابھی بتایا تھا. ابھی کان حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی. چھٹے آسمان پہ کن سے ہوئی ملاقات؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پانچویں پہ، تیسرے پہ، حضرت یوسف علیہ السلام. دوسرے پہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام. دو نبی علیہ السلام تھے. اور پہلے پہ جی. اور آپ علیہ السلام کو اللہ پاک سے بات کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جیسے شروع میں بتایا تھا کیا عرض کرتی؟ ربی ارینی. ارینی. چلیں جی. ساتویں آسمان پہ یہ بتائیں گے. 7 بچے تھے، ساتوں نے بتا دیا. جی. ساتویں آسمان پہ کن سے ملاقات ہوئی؟ آیا؟ پھر کیا سن کے گئے تھے آپ کان میں؟ ادھر آ جائیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کوئی بچہ ہے جو یہ پورا بتا دے کس نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی؟ پہلے پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، یہاں سے ساتوں کا بتا دے بغیر دیکھیں. ہاں چلو بتاؤ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، آباش. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، زبردست. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ آپ کے چند باتیں یہ ذہن میں رکھنی ہے. آسمان پہ ملاقاتیں ہوتی چلیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وقت آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا تھا. تو پیارے بچوں یہ آج ہم نے آپ کو چند باتیں بتائیں. اب ایک اور سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے کال سے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ والی بورڈ والی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. میں کھتی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. آپ سب کو میری طرف سے شب معراج بہت بہت مبارک ہو. آج میں یہ کلام سناؤں گا. ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلماں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. اس کے بعد مہمان خدا کے آتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. ہے صف آرا سب حور و ملک، ہے صف آرا سب حور و ملک، اور غلماں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر. مہمان خدا کے آتے گئے، مہمان خدا کے آتے گئے. یہ او جو کمال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ. معراج کو آقا جاتے گئے، معراج کو آقا جاتے گئے. ایک اور کال. تو میرا نام محمد عبد ہے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میں پیارے پیارے باپو پروگرام ذکر معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے، اور ماشاء اللہ آپ کا اسٹیج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. اتار اسی امید پہ ہم دل اپنے گزارے جاتے ہیں. مرحبا مرحبا صاحب معراج، رحمت کبریا صاحب معراج، لطف حق ہو گیا صاحب معراج، تم کو معراج کا صاحب معراج. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زبردست زبردست. آج بچوں نے جو ہے وہ کالز میں کلام زیادہ سنا ہے. ٹھیک ہے، کل بھی معراج شریف سے متعلق باتیں کریں گے، معراج شریف کی باتیں سنائیں گے. تو آپ لوگوں نے جو ہے یہی معراج شریف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے میرے بچوں، کالز پر. اب کالز ہیں یا پھر ایکٹیویٹی کی طرف بڑھیں؟ چلیں جی شروع کرنے جا رہے ہیں ایکٹیویٹی. معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی، معراج ہے میرے آقا کی. چلیں طریقہ کار یہ ہوگا، آپ کو بورڈ دکھ رہا ہے یہ والا؟ ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے نام لکھے ہوئے ہیں، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، اور کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، عثمان رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، یہ نام مبارک لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے جلدی سے کاؤنٹنگ کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو ایک میں نام بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جس کو پتہ چلے وہ ہاتھ کھڑا کرے گا. ٹھیک ہے، وہ یہاں پر آ کے میرے کان میں بتائے گا.
یہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بار لکھا ہوا ہے؟ جلدی جلدی گنتی کریں، اور جس کو پتہ چل جائے جلدی سے میرے کان میں آ کے بتائیں، جلدی بتا کر پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے. جس کو پتہ چل جائے جلدی، جو چھوٹے بچے بھی گن سکتے ہیں، تھوڑا قریب جا کے بھی، جہاں سے آپ کو نظر آ جائے. جی آئیے جلدی جلدی، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا ہے، فٹافٹ بتانا ہے آپ نے، کان میں بتا کے بیٹھ جائیں. جی بیٹھیے. چلیں انہوں نے تو بتا دیا، اور کوئی بچہ؟ جلدی جلدی، ہاتھ نہیں کھڑا کرنا ہے، کان میں بتانا ہے، بیٹھتے رہنا ہے، جلدی جلدی. بس بیٹھیں، جلدی جلدی جلدی، بس. اب بیٹھی آئیے، اب بیٹھی آئیے جو آ گئے. جی چلیں. صحیح، نہیں نہیں نہیں، اوکے. مدینہ مدینہ. چلیں جی. 7 کس نے بتایا تھا؟ بیٹھی آئیے. آپ کھڑے بھی کیوں ہیں میرے بچے؟ ان کا جواب درست نہیں ہے. ان کا جواب درست نہیں. ایک بچہ یوں دیکھ رہا ہے، یوں. جائیں گنتی کریں. نعت خواں آپ جاؤ جلدی جلدی، فاسٹ فاسٹ. مائک تو لے کے جاتے. چلیں یہ ہاتھ رکھتے رہیں گے، بتا دیں. آپ اس طرح کھڑے ہوئے نا جی، اس طرح کھڑے ہوئے. جی اوپر سے 2 3 5 اور 7 اور ہے 8 اور 9 یہ ہو گیا، اور 8 ہو گیا. اور ہیں یہ بھی ہے، یہ بھی ہو گیا. بھائی 10 مرتبہ ہے. اوپر سے کاؤنٹنگ کریں، یوں 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 یوں. چلیں آپ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں. آپ بیٹا 20 سے کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ایک دم کونے سے شروع کر رہے ہیں نا، یہاں سے. جی 2 3 4 6 ایک رہ گیا بیچ کا، اوپر والا. ہو گیا. یہی ماحول بنا ہوا ہے ماشاء اللہ. کتنے ہو گئے؟ آپ پروگرام کے بعد ہے نا، بیٹھیں. اب پروگرام کے بعد کاؤنٹنگ کیجئے گا. یہ ہیں 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. چلیں آپ کو یہ بتائے جلدی سے، جس کو پتہ چل جائے جلدی سے مجھے بتا دینا آپ نے. عمر جلدی جلدی. عمر رضی اللہ عنہ. جلدی، آپ نے گن کے رکھا ہوا ہے، جلدی بتاتے ہیں. ابھی تک کسی بچے کا بھی جواب درست نہیں ہوا. جلدی. چلیں بیٹھیے. آئیے بتائیے. بٹن لگائیں نا میرے بچے، آپ سارے بٹن لگائیں. جی 5. چلیں بتائیے. بتائیں جلدی. 5 6. ٹھیک ہے، کل کا دن ہے. اب کاؤنٹنگ کریں گے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. ٹھیک ہے. کتنی مرتبہ ہو گئے؟ 3 4 6 ہو گئے. یہ کتنے ہیں؟ 5 6 ایسے کام ہے. 7 کتنی مرتبہ تھا؟ 7 مرتبہ نام مبارک لکھا ہوا ہے، اور بعد میں چلے 5 4. یہ تو 7 بتایا تھا کسی نے. چلیں آخری نام مبارک جلدی سے آپ نے بتانا ہے، ایسے بس یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ عثمان. پتہ ہے کتنی مرتبہ لکھا ہے عثمان؟ جلدی. 5 4 3 2 1. اور پروگرام کا ٹائم بھی ہوا ختم. جی کتنے؟ زور سے بولیں، جلدی زور سے. 7 جی 7. یہ لکھا ہوا ہے نام مبارک 6 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اب آپ گنتی کر لیے گا، ٹھیک ہے میرے بچوں؟ پروگرام کا وقت ہوا اختتام. کل بھی انشاءاللہ پروگرام ہوگا ذکر معراج. صلو علی الحبیب.
چلیں جی پیکج بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, پیکج بھی ملاحظہ کیجئے اور اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی. پیاری بچیاں, آج میں آپ کو ایک سواری کے بارے میں بتاؤں گی. اس سواری کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں, جس کا نام براق ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات مکہ شریف سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس تشریف لائے. اب میں بتاؤں گی براق کی اسپیڈ. سبحان اللہ. اگر ہم براق کی رفقات کی بات کریں تو اس بارے میں تو خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, معراج کی رات میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جو کھچر سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا تھا. اسے براق کہا جاتا ہے. وہ اپنی انتہائی نظر پر اپنا ایک قدم رکھتا ہے, یعنی جہاں تک اس کی نظر پڑتی وہاں تک وہ اپنا قدم رکھتا ہے. میں اس پر سوار کیا گیا. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب براق لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پیچھے سوار ہو گئے. براق دونوں کو لے کے چلا. جب وہ کسی پہاڑ کی چڑھائی چڑھتا تو اس کے پاؤں اوپر ہو جاتے اور جب وہ نیچے اترتا تو اس کے ہاتھ اوپر ہو جاتے. اب سنیں براق کی فضیلت. پیاری بچیوں, سواری کے لیے ہر نبی کا جنت میں ایک براق ہوگا, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا براق سب سے اعلیٰ ہوگا اور وہ یہی براق ہے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں بھی سوار ہوئے اور قیامت میں بھی سوار ہوں گے. سبحان اللہ. بچیوں, اب بتاتی ہوں براق کا رنگ. پیاری بچیوں, معراج شریف کی رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس براق پر سواری فرمائی اس براق کے رنگ کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی اسپیڈ بجلی کی طرح تیز ہے اور وہ چمکدار سفید رنگ کا ہے, اس لیے اسے براق کہتے ہیں. معراج شریف کی آسمانی سواریاں. اب بچیوں, ہم سواری کی بارے میں جانیں گے. پیاری بچیوں, معراج کی رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں 5 طرح کی تھی. نمبر 1, مکہ شریف سے بیت المقدس تک براق پر, بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھیوں پر, پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوں پر, 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بازوں پر, اور سدرۃ المنتہا سے مقام کعبہ قوسین یا آخر تک رف پر سوار ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں. معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی معراج ہے میرے آقا کی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا